سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد تھا اور وہ 1 جنوری 1934 کو پاکستان کے شہر راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے گھرانے نے راولپنڈی میں ہی سکونت اختیار کی۔ یہ ایک مذہبی گھرانہ تھا اور سلطان راہی نے بچپن میں ہی قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ سلطان راہی کو چھوٹی عمر سے ہی فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا۔ اسی شوق کے ہاتھوں وہ راولپنڈی سے لاہور چلے آئے اور سٹیج ڈراموں سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا۔ سلطان راہی کے سوانح نگار زاہد عکاسی کے مطابق ان کا پہلا ڈرامہ شبنم روتی رہی تھا، جس میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق پروڈیوسر اور نامور براڈ کاسٹر عارف وقار بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں اوپن ایئر تھیٹر میں سلطان راہی کو ایک ڈرامے میں اداکاری کرتے دیکھا تھا۔ ان کے بقول سلطان راہی کے اس اردو ڈرامے کو دیکھنے کے بعد کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ درست شین کاف کے ساتھ نستعلیق اردو بولنے والا یہ نوجوان ایک روز خون آلود گنڈاسوں اور گولیاں اگلتی کلاشنکوفوں والی جدال و قتال سے بھرپور پنجابی فلموں کا سپر سٹار بنے گا۔ اس ڈرامے کے بعد انہیں فلموں میں ایکسٹرا کا کردار ملنا شروع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلمی صنعت پر سنتوش کمار، درپن، لالا صدیر، مظہر شاہ اور الیاس کشمیری کی حکمرانی تھی۔ یہ بڑے فنکار تھے اور سلطان راہی صرف ایکسٹرا، جو زیادہ تر فائٹر کا کردار ادا کرتے تھے۔ سلطان راہی اچھے کرداروں کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ایسے میں جب ان کی ملاقات ہدایت کار اشفاق ملک سے ہوئی تو انہوں نے سلطان راہی سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کبھی ایکٹر نہیں بن سکتے، مگر سلطان راہی نے ہمت نہیں ہاری۔ باغی، ہیر سیال اور دیگر چند فلموں میں ایکسٹرا کا کردار ادا کرنے کے بعد انہیں ایم سلیم نے اپنی پنجابی فلم امام دین گوہاویہ میں ایک مختصر سا کردار ادا کرنے کی دعوت دی۔ اسی زمانے میں ان کی چند دیگر فلمیں بھی ریلیز ہوئیں، جن میں جمعہ جانجنال، چاچا جی، حاتم تائی، بابیاں باجنا جوڑی، جنگو، سروا سائیں، زندگی کے میلے اور ہیرا وغیرہ کے نام شامل ہیں، مگر ان سب میں ان کے کردار معمولی اور قدرے غیر اہم تھے۔ 1971 میں ہدایت کار اقبال کشمیری نے انہیں اپنی فلم بابل میں ایک بدمعاش کا ثانوی سا کردار دیا، جس سے ان کی شہرت کا آغاز ہوا اور پھر انہوں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ 1972 میں ہدایت کار اسلم ڈار نے انہیں اپنی پنجابی فلم بشیرہ میں مرکزی کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ اسلم ڈار اس فلم کے مرکزی کردار کے لیے ساون کو لینا چاہتے تھے، جو اسی سال کی سپر ہٹ فلم خان چاچا میں مرکزی کردار ادا کر چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ساون نے اسلم ڈار سے یہ کردار ادا کرنے کا بہت زیادہ معاوضہ مانگا، چنانچہ اسلم ڈار نے اس کردار کے لیے سلطان راہی کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ فلم بشیرہ پنجابی زبان کی ایک رجحان ساز فلم کہلاتی ہے۔ اس فلم کی کامیابی سے سلطان راہی کے لیے کامیابی کی نئی راہیں کھل گئیں۔ ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہانیوں کے کردار لکھے جاتے رہے اور اگلی ربع صدی تک وہ پنجابی فلموں کے بے تاج بادشاہ بنے رہے۔ 1975 میں حسن عسکری نے احمد ندیم قاسمی کے افسانے گنڈاسا پر ایک پنجابی فلم وحشی جٹ بنانے کا اعلان کیا۔ اس فلم کے مرکزی کردار کے لیے ان کی نظر سلطان راہی پر پڑی۔ اس فلم نے پنجابی فلموں کے انداز کو مکمل طور پر بدل دیا۔ ممتاز فلمی مورخ عارف اقبال نے لکھا ہے کہ 1972 سے پہلے پنجابی زبان کی فلموں میں عموماً سماجی موضوعات پر بنائی جاتی تھیں اور ان کے نام بھی نہایت مناسب ہوتے تھے۔ ان کے مطابق فلم غیرت قانون پہلی فلم تھی جس کا نام جرم و سزا کے تعلق سے رکھا گیا تھا۔ وحشی جٹ سے پنجابی فلموں کا انداز تبدیل ہوا، جسے گنڈاسا کلچر کا نام دیا گیا۔ اب سوشل اور رومانی فلموں کی جگہ پرتشدد ایکشن فلموں نے لے لی اور گنڈے بدماش ہیرو بنا کر پیش کیے جانے لگے۔ 1979 میں پاکستانی فلموں میں ایک اور انقلاب آیا جب 11 فروری 1979 کو ریلیز ہونے والی فلم ساز سرور بھٹی اور ہدایت کار یونس ملک کی فلم مولا جٹ نے باکس آفس پر کامیابیوں کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس فلم کی نمائش ایک ایسے زمانے میں ہوئی جب جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ عروج پر تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ عدالت عالیہ میں چل رہا تھا۔ اس فلم میں سلطان راہی نے ایک نیک سیرت انسان کا اور مصطفیٰ قریشی نے ایک شیطان صفت شخص کا کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا نے اپنی کتاب پاکستانی سینما میں سخاوت کی جعلی نمائش میں لکھا ہے کہ مولا جٹ میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کے درمیان بڑے تیکھے جملوں کا تبادلہ جاری رہا۔ فلم میں نوری ناتھ کا لہجہ ضیاء الحق کا جیسا مکارانہ، جبکہ مولا جٹ کا واش
الغاف اور انصاف کا طالب لہجہ پھانسی پر لٹکا دیے گئے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جیسا تھا۔ یہ فلم اس وقت کے ملکی سیاسی حالات کا استعارہ تھی۔ ضیاء الحق نے اس فلم کی نمائش پر پابندی لگوانے کی کوشش کی، لیکن سرور بھٹی کسی نہ کسی طرح عدالت سے اسٹے آرڈر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ فلم باکس آفس پر اس قدر ہٹ ہوئی کہ اس کی نمائش مسلسل 2.5 سال تک جاری رہی۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے اس فلم کو دیکھنے کے لیے بار بار سینما گھروں کا رخ کیا۔ اگلے 9 برس تک ضیاء الحق برسر اقتدار رہے اور اس دوران سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی ایسی سینکڑوں فلموں کا مرکزی کردار بنی رہی، جس میں تشدد اور ظلم و زیادتی کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا رہا کہ ناظرین کو وحشی فوجی آمریت کے ہاتھوں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں معمولی لگنے لگیں۔ پاکستانی سینما پر اب پنجابی فلموں کا بلا شراکت گہرے راج تھا۔ اب سلطان راہی فلم سازوں کے لیے ایک ایسا ہیرا بن چکا تھا کہ ہر کوئی اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگا کر اسے حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف نظر آنے لگا۔ سلطان راہی کو فلموں میں غیر فطری کردار میں پیش کر کے فلم سازوں نے اپنی تجوریاں تو بھر لیں، مگر ایک فنکار کے اندر چھپی ہوئی فنی صلاحیتوں کے اعلیٰ اور مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اس کی ضرورت کو محسوس تک نہیں کیا۔ سلطان راہی نے بطور فلم ساز ایک فلم تقدیر کہاں لے آئی بھی بنائی تھی۔ 1976 میں ریلیز ہونے والی یہ اردو فلم بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کوئی فلم نہیں بنائی، لیکن بہت سے فلم سازوں کو فلمیں بنانے میں مالی مدد فراہم کی۔ وہ ایک فراخ دل اور مخیر شخص تھے۔ بہت سے ہنرمندوں کے گھروں کے چولہے ان کی دریا دلی کی وجہ سے جلتے تھے۔ انہوں نے ایور نیو اسٹوڈیو میں ایک مسجد بھی بنوائی تھی، جو اپنی نوعیت کی واحد مسجد ہے۔ وہ ایک اچھے قاری بھی تھے۔ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو ایک سماع بندھ جاتا تھا۔ سلطان راہی ایک بہت سادہ مزاج انسان تھے۔ انہوں نے انور مقصود کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ وہ کھانا بھی زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں اور سوتے بھی زمین پر ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے زمین سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں زمین کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے جانا اسی کے نیچے ہے۔ ایک زمانے میں سلطان راہی کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ 12 اگست 1981 کو ان کی 5 فلمیں شیر خان، ملے گا ظلم دا بدلہ، اتھرا پتر، چن وریام اور سالہ صاحب ایک ہی روز نمائش پذیر ہوئی تھیں، جنہوں نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے تھے۔ یہ 9 جنوری 1996 کی بات ہے۔ سلطان راہی اسلام آباد میں امریکہ کا ویزا لگوانے کے بعد جی ٹی روڈ سے واپس لاہور آ رہے تھے۔ ان کے ڈرائیور حاجی احسن ان کے ساتھ تھے۔ گجرانوالہ بائی پاس پر ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ حاجی احسن جیک لگا کر ٹائر بدلنے میں مصروف ہو گئے کہ 2 نقاب پوش ڈاکوؤں نے سلطان راہی کی تلاشی لینے کی کوشش کی۔ سلطان راہی ڈاکوؤں کے ساتھ گتم گتا ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے گھبرا کر فائر کر دیا۔ یوں گولی سلطان راہی کا جبڑا چیرتی ہوئی دماغ سے پار ہو گئی۔ ڈاکو فرار ہو گئے اور حاجی احسن مختلف گاڑیوں کو روکنے کے لیے اشارے کرتے رہے، مگر کوئی بھی گاڑی نہ رکی۔ حاجی احسن نے کسی نہ کسی طرح قریبی پیٹرول پمپ پر پہنچ کر پولیس کو وقوع کی اطلاع دی۔ سلطان راہی کے جسد خاکی کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ سلطان راہی کے قتل کی خبر گجرانوالہ شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس کے پرستار جوک در جوک ہسپتال پہنچنا شروع ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد سلطان راہی کی لاش لاہور منتقل کر دی گئی۔ ان کے اہل خانہ امریکہ میں تھے۔ ان کے آنے کا انتظار کیا گیا اور 14 جنوری 1996 کو انہیں لاہور میں شاہ شمس قادری کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔